إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، جس طرح انسانی جسم ہے اور اس جسم کی کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، یہ جسم کے وہ اعمال ہیں جو حلال ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں. اسی جسم سے کچھ چیزیں ایسی صادر ہوتی ہیں جو حرام ہے، شراب ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے. اسی طرح انسان کا ایک دل ہے، اس دل کی بھی کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں. کچھ جذبات، کچھ ارادے، کچھ خواہشات حلال ہیں، کچھ حرام ہیں. دل کا ایک جذبہ حلال ہے کہ میں جو یہ عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ جذبہ حلال ہے، فرض ہے. اور یہ جذبہ اتنا ضروری ہے کہ بس اوقات اس جذبے کے بغیر ظاہری عمل بھی قابل قبول نہیں رہتا. نماز پڑھی ہے، ظاہری عمل ہے، لیکن اگر یہ دل کا جذبہ غلط ہے، دل کا ارادہ غلط ہے کہ چلو میرا شمار بھی نمازیوں میں ہو جائے، جذبہ غلط ہے، تو وہ ظاہری عمل بھی قابل قبول نہ رہے گا. زکوٰۃ ہے، پیسے دے رہا ہے، رقم خرچ کر رہا ہے، لاکھوں کی صورت میں صحیح مصرف میں خرچ کر رہا ہے، لیکن اندر جذبہ غلط ہے. شہرت ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، لوگ تعریف کرنے لگیں، تختی لگ جائے، ایوارڈ مل جائے، تو وہ ظاہری عمل بھی ضائع ہو جائے گا. روزہ رکھ رہا ہے، بڑا عمل ہے، لیکن اندر جذبہ غلط ہے. صحت مل جائے، سب رکھ رہے ہیں، نہ رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. چلو یہ بھی وزن کم کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے، جذبہ غلط ہے، تو ظاہری عمل کا جو فرض ہے وہ بھی قابل قبول نہیں رہے گا. تو جس طرح ظاہری زندگی کے لیے دل کا صحت مند ہونا ضروری ہے، دل کا کام کرنا ضروری ہے ظاہری زندگی کے لیے، اس لیے کہ جس دل کام کرنا چھوڑ دے آدمی پر موت واقع ہو جاتی. ایسی روحانی، ایمانی، باطنی زندگی کے لیے بھی اس دل کا صحیح ہونا ضروری ہے. اس کے جذبات کا صحیح ہونا ضروری ہے، اس کے ارادوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، اس کی خواہشات کا صحیح ہونا ٹھیک ہے. جس طرح ظاہری زندگی میں دل کام نہ کرے، اور اللہ نے یہ ایسی چیز بنائی ہے کہ انسان دنیا میں آتا بعد میں ہی یہ اپنا کام پہلے شروع کر دیتا ہے، اور جب تک اس دنیا میں رہتا ہے یہ مسلسل کام کرتا رہتا ہے. کچھ اعضاء اور جوارح کو تو آرام مل جاتا ہے، آنکھیں جب سوتا ہے تو آرام مل جاتا ہے، زبان کو آرام مل جاتا ہے،
کانوں کو آرام مل جاتا ہے. لیکن اگر اس دل آرام کرنے لگ جائے تو اٹھے گا نہیں. یہ تو مسلسل کام کرتا رہتا ہے. تو ظاہری زندگی کے اندر بھی اس کی کتنی اہمیت ہے، ایمانی، باطنی، روحانی زندگی کے اندر بھی اس کی اتنی اہمیت ہے. پوری ایمانی دینی زندگی میں اس کا صحت مند ہونا ضروری ہے. اخلاق کا سرچشمہ یہ دل ہے. اور بد اخلاقی کی جڑ بھی یہ دل ہے. تکبر، اپنے دل میں اپنی بڑائی رکھنا، یہ اتنا بڑا حرام ہے کہ خنزیر سے بھی بڑھ کر حرام ہے. بڑائی. اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، بڑائی تو میرا حق ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی اللہ کے لیے ہے. یہ اندر غلط جذبہ ہے. اور ایک ہے صحیح جذبہ، عزت نفس، کہ میں عزت سے رہوں، عزت سے رہوں، کوئی مجھے ذلیل نہ کرے، کوئی مجھے رسوا نہ کرے. یہ جذبہ اچھا ہے. لیکن اپنی بڑائی آ جائے کہ میں سب سے بالا تر، میں سب سے بہتر، یہ حرام جذبہ ہے. عزت نفس یہ اندر کا صحیح جذبہ ہے کہ میں بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت انسان کے ایک عزت دار زندگی گزاروں. یہ مبارک جذبہ ہے. بچوں سے محبت، بیوی سے محبت، اپنے مال سے محبت، اپنی گھر سے محبت، اپنی زمین سے محبت، یہ جب تک اعتدال کے ساتھ ہے مبارک جذبہ ہے. یہ فطرتی جذبہ ہے. لیکن جب یہ حدود سے نکل جائے، حدود سے نکل جائے اور ان نعمتوں کی خاطر اللہ کا حکم ٹوٹنے لگ جائے، ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرنے لگ جائے، ان نعمتوں کی وجہ سے فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرنے لگ جائے، تو یہ بیٹے اولاد سے غلط محبت ہے، یہ بیوی سے غلط محبت ہے، یہ مال سے، جاگیر سے، گھر سے، دولت سے، کاروبار سے غلط محبت ہے. یہ حرام ہو جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حب الدنیا رأس کل خطیہ، پھر تو یہ ہر برائی کی جڑ ہے. تو محبت کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے نا. جب تک یہ محبت حدود میں ہے، بیٹے کی، اولاد کی، بچوں کی، بیوی کی، شوہر کی، گھر کی، زمین کی، کاروبار کی، مبارک ہے. پھر دنیا حسنہ ہے، ذالک فضل اللہ ہے.
لیکن جب اس محبت کی خاطر اللہ کا حکم ٹوٹنے لگ جائے تو یہ دل کی حرام محبت ہے، ناجائز ہے، یہ بیماری ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ روگ ہے۔ کہ اس کی خاطر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا۔ تو جسمانی ظاہری زندگی کی روح اور بنیاد بھی یہ دل ہے، اگر یہ خراب ہو گیا ساری زندگی خراب۔ اور ایمانی اور دینی زندگی کی بنیاد بھی اسی دل پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، الا ان فی الجسد لمضغہ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت، اگر وہ ٹھیک ہو جائے، صحت مند ہو جائے، اس کی صلاح ہو جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کی تربیت ہو جائے، کہ اس کے ارادے اچھے ہو جائیں، جذبات اچھے ہو جائیں، خواہشات اچھے ہو جائیں، اذا صلحت صلح الجسد کلو، تو پورے جسم کے اعضاء اور جوارح سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جائے، دیکھنا ٹھیک ہو جائے، بولنا ٹھیک ہو جائے، سننا ٹھیک ہو جائے، سوچنا ٹھیک ہو جائے، پکڑنا ٹھیک ہو جائے، چلنا ٹھیک ہو جائے، سبھی کچھ ٹھیک ہو جائے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر دل خراب ہو گیا، اس کے جذبات غلط ہو گئے، اس کے ارادے غلط ہو گئے، اس کی خواہشات غلط ہو گئی، فسد الجسد کلو، تو پورا جسم کے اعضاء اور جوارح سے نکلنے والے اعمال سب غلط ہو جائیں گے۔ اگرچہ ظاہری طور پہ کوئی نیکی نظر آ رہی لیکن ارادہ غلط ہے، جذبہ غلط ہے، وہ نیکی بھی نیکی نہیں رہے گی، وہ عمل بھی عمل ٹھیک نہ رہے گا۔ جذبہ جو غلط ہے، ریا ہے، نام و نمود ہے، ریا ہے، دکھلاوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، وہ گوشت کا لوتھڑا ہے کیا؟ وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی ذمہ داریاں تھیں، جہاں آپ تعلیم دیتے تھے، وہاں آپ اس دل کی تربیت اور صلاح اور تزکیہ بھی کرتے تھے کہ یہ پاک ہو جائے، یہ پاک ہو جائے، یہ پاکیزہ ہو جائے۔ کپڑا گندا ہوتا ہے، پانی سے دھوتے، پانی ڈال دیتے۔ یہ دل کا پاک کرنا کیا ہے کہ اس کے جذبات جو غلط ہیں وہ نکل جائے، جو ہیں فطرتی ہیں وہ اعتدال پہ آ جائے، وہ اعتدال پہ آ جائے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین اسلام سے پہلے غصے کے بڑے تیز تھے، اسلام سے پہلے، اور ایسے تھے کہ جنگ چھڑتی تو ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی، لیکن جب اسلام آیا سبحان اللہ، اب وہ غصہ قابو میں آ گیا۔ قیصر و کسریٰ کی طاقتیں تو اب بھی آپ سے کپ کپاتی تھیں، گھبراتی تھیں، لرزہ بر اندام تھیں ان، لیکن ایک دن جمعے کے دن خطبہ دے رہے، امیر المؤمنین ہیں، آدھی دنیا کی سلطنت کے آپ حکمران ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے، آپ نے ایک سوال کیا تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، دیہاتی کہنے لگا عمر اگر آپ سیدھے نہ چلے
تو ہماری تلوار آپ کو سیدھا کرے گی. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے لگے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری رعایا میں تیرے ایسے بندے بھی ہیں جو مجھے سیدھا کریں گے. کان وقافا عند حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود پہ رک جانے والے تھے. ان کا غصہ ٹھنڈا، ان کے جذبات ٹھنڈے. کہاں کرنا ہے غصہ، کہاں نہیں کرنا، کتنا کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا. تو سارے اچھے اخلاق کا منبع اور سرچشمہ یہ دل ہے. آج جو میں فساد نظر آ رہا ہے نا، ہر طرف فساد ہے. چھوٹی سی اکائی جو گھر کی چار دیواری ہے، یہاں سے لے کر قومی سطح تک جو ہمیں فساد نظر آ رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ یہ تمہیں سارا فساد اس لیے نظر آ گیا کہ اس دل میں فساد آ گیا، اس میں خود غرضی آ گئی، خود غرضی آ گئی. ہر شخص خود غرض ہے. بس یہاں انا پرستی ہے، وہ صرف اپنی ذات ہی میں گھوم رہا ہے. یہاں خود غرضی ہے، یہ بد اخلاقی ہے اندر. اگر خود غرضی کے بجائے ایثار ہوتا اور انا پرستی کے بجائے تواضع ہوتی تو ہر جگہ صلاح ہوتی. یہ جو فساد ہے نا، اخلاق خراب ہیں، جس کا منبع یہ دل ہے. کسی سے مسکرا کے ملنا، اچھے انداز سے ملنا، اچھے انداز سے باتیں کر لینا، یہ تو ایک اخلاق کا ایک ظاہری سی شکل ہے. اصل تو دل میں ہے. اصل تو دل ہے کہ یہاں جذبات غلط نہ ہوں، یہاں خواہشات غلط نہ ہوں، یہاں ارادے غلط نہ ہوں. اگر جذبہ ہی خود غرضی کا ہے، جس گھر میں خود غرضی ہو، جن بھائیوں میں خود غرضی ہو، جس میاں بیوی میں خود غرضی ہو، جس معاشرے میں خود غرضی ہو، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تو جنگ ہوگی، وہاں تو لڑائی ہوگی، وہاں تو جھگڑا ہوگا، وہاں تو فساد آئے گا. جہاں خود غرض ہے. اللہ کی شان ہے کل قیامت میں اللہ کے نافرمان ہر شخص اپنی خود غرضی میں مبتلا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کوئی باپ کا نہیں، کوئی بیٹے کا نہیں، کوئی ماں کا نہیں، کوئی بیوی کا نہیں. ہر ایک کو اپنی ہے، ہر ایک کو اپنی ہے. تو آج کی اس وبا میں بھی، اس وبا کے اندر بھی، اس تباہی کے اندر بھی، یہ جو مصیبت آئی ہے، وبا، یہ بیماری، تو بعض اوقات اس دنیا کے اندر وہی منظر نظر آتا ہے. شوہر بیوی کو چھوڑ بیٹھا ہے، وہ تڑپ رہی ہے. بیوی شوہر کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے. اولاد باپ کو تڑپتے چھوڑ رہی ہے. ہر شخص کو اپنی فکر ہے، میری جان نہ جائے. یہ جاتا ہے جائے.
یہ کس کرب میں ہے، کس تکلیف میں ہے، کس تنہائی میں ہے، پرواہ کوئی نہیں. کیسی وبا آئی، کیسی مصیبت آئی. نفس نفس ہی ہے، خود غرضی آ گئی، خود غرضی. یہ تو قیامت کا منظر تھا. قریب نہیں جاتا، دیکھتا نہیں، رکھتا نہیں گھر میں، جنازہ نہیں اٹھاتا. تو میرے عزیزو، یہ دل ہے نا، یہ خراب ہو گیا ہے، اس کے اندر خود غرضی آ گئی ہے. ہر آدمی اپنا نفع سوچتا ہے، اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اپنا بھلا دیکھتا ہے بس. اور جب دنیا میں ایسی بد اخلاقی آ جائے تو دنیا فساد زدہ ہو جایا کرتی. جب دنیا میں یہ بد اخلاقی آ جائے اور یہ بد اخلاقی دل میں جڑ پکڑ جائے، دنیا فساد زدہ ہو جاتی ہے. آج دنیا میں ہر بات میں دو رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس پر ساری دنیا آج متفق ہے کہ آج دنیا فساد زدہ ہو چکی ہے. کیا ترقی یافتہ ملک، کیا ترقی پذیر ملک، کیا پسماندہ ملک، کیا جھونپڑی، کیا کوٹھی، کیا بنگلہ، ہر جگہ ہی فساد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، وَإِذَا فَسَدَ، جب وہ خراب ہو جائے گا، وہ دل خراب ہو جائے گا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پھر تو سب کچھ ہی خراب ہو جائے گا. ساری زندگی فساد زدہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا کی تعمیر کرنا چاہی، انسانی زندگی کو سنوارنا چاہا اور انسانیت کو ترقی پہ لے جانا چاہا، تو آپ نے انسانی دل کو سنوارا ہے. جب آپ نے انسانیت کو ترقی دینا چاہی، آگے لے جانا چاہا، اسے کامیاب دیکھنا چاہتے، اسی ترقی کے راستے پہ ڈالنا چاہتے، کامیابی کے راہ پہ ڈالنا چاہتے، تو آپ نے اپنی محنت کا مرکز اس دل کو بنایا. یہ سنورے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. ساری خرابی یہاں ہے. الا وہی القلب، دل خراب. اسی کا نام پاک کرنا ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کا نام اصلاح ہے. جذبات یہاں سے صحیح ہو جائیں، ارادے یہاں ٹھیک ہو جائیں، خواہشات یہاں ٹھیک ہو جائیں. جو فطرتی چیزیں ہیں اللہ نے دل میں رکھی ہیں، وہ اعتدال پہ آ جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سبحان اللہ، یہودی میدان میں ہے، کشتی ہو رہی ہے، آپ نے اسے بچھاڑ دیا، سینے پہ بیٹھ گئے. اب یہ سب غصہ اللہ کے لیے چل رہا ہے. پکڑا، اٹھایا، زمین پہ پٹک دیا، سینے پہ بیٹھ گئے. لیکن اب وہ بے بس ہے، بے بسی ہے، کمینگی دکھائی، اس نے تھوک دیا. اب جب چہرے پہ تھوکا تو غصہ اور بڑھ جاتا. چھوڑ دیا اسے. پوچھنے والوں نے کہا یہ کیا، پہلے بچھاڑا، پٹخا، اب پھر اس نے یہ کی حرکت کی، پھر آپ نے چھوڑ دیا.
فرمایا پہلا ارادہ اللہ کے لیے تھا، پھر مجھے خطرہ ہو گیا کہیں اس میں میری اپنی ذات اور نفسانیت نہ آ جائے، کل قیامت میں پکڑ نہ ہو جائے، اس لیے چھوڑ دیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، یہ ہے تزکیہ۔ انسانیت کو ایسے افراد دے کر گئے، ایسے افراد دے کر گئے جو چلتے پھرتے قرآن بن گئے، چلتے پھرتے جنتی بن گئے، چلتے پھرتے کامیابی کا مینار بن گئے۔ ان کے راہ پہ چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ کماتے وہ بھی تھے، تجارت وہ بھی کرتے تھے، بازاروں میں وہ بھی بیٹھا کرتے تھے، بیوی بچوں کے پاس وہ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے، دنیا کے معاملات میں وہ بھی مشغول نظر آتے تھے، دنیا کے معاملات میں وہ بھی مصروف نظر آتے تھے، لیکن یہ دل ہے لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، زبانیں تجارت میں مشغول ہیں، ہاتھ پاؤں تجارت میں مشغول ہیں، لیکن یہ دل ہے یہاں صرف اللہ کی بڑائی اور اس کا استحضار اور دھیان ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، لین دین ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے، بازار میں کھڑے ہیں، منڈی پہ اکٹھے ہیں، لیکن یہ دل ہے اسے اللہ کی یاد یہاں بھی نصیب ہے۔ یہ ہے تزکیہ۔ دیہاتوں میں ہم نے دیکھا عورتیں سروں پہ مٹکے رکھی ہوتی ہیں، 1 2 3 بس اوقات 4 گڑے مٹکے رکھے ہوتے ہیں۔ راستہ نہ ہموار ہوتا ہے، راستہ بھی نہ ہموار ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ بات چیت بھی کر رہی ہوتی ہے، ہاتھوں سے اشارہ بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اب اشارہ بھی کر رہی ہیں، باتیں بھی کر رہی ہیں، لیکن ان کے دل میں کیا ہے؟ میرے سر پہ مٹکے موجود ہیں، میرے سر پہ مٹکے موجود ہیں۔ راستے میں اتراؤ چڑھاؤ بھی ہے، ہاتھ بھی مشغول ہیں، زبان بھی کچھ اور بول رہی ہے، دل میں کیا ہے؟ میرے سر پہ مٹکے ہیں۔ یہی تو مسلمان ہوا کرتا تھا کہ اس کے ہاتھ کہیں، زبان کہیں، بازار میں مشغول، تجارت میں مشغول، لین دین میں مصروف، لیکن یہ دل ہے یہاں اللہ کا دھیان موجود ہے، اللہ کا خیال موجود ہے، اللہ کی یاد موجود ہے۔ یہ ہے اس دل کی زندگی، یہ ہے اس دل کی صلاح۔ تو ارادے اچھے ہوتے تھے، جذبات اچھے ہوتے تھے، خواہشات پاک ہوا کرتی تھی، ساری زندگی ٹھیک ہوا کرتی۔ لیکن اسے آج کچرے کا ڈبہ بنا دیا، جو کچرا ہے وہ اس دل کے اندر ہے، آنکھوں کے راستے سے، کان کے راستے سے، زبان کے راستے سے اسے ڈبہ بنا دیا کچرے کا۔ تو ظاہر ہے پھر جذبات بھی گندے ہیں، خواہشات بھی گندی ہیں، ارادے بھی غلط ہو گئے ہیں۔ یہ روگ ہے، اصل میں یہ روگ ہے۔ تو جس نے اپنے یہ جذبات، یہ دل پاک کر لیا، صاف کر لیا، اس کے ارادے، اس کی خواہشات، اس کی جذبات پاک کر لی، قد افلح، اللہ کہہ رہا ہے یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق کا منبع ہے، سر چشمہ ہے۔ جس نے اسے سنوارا اس کی زندگی سنور گئی، اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو گئی۔ اور اگر ظاہری اعمال ٹھیک بھی ہیں، جذبہ غلط ہے، ارادے غلط ہیں، میں اس کر رہا ہوں بہت بڑی نیکی کی صورت اختیار کر لی، ظاہری طور پہ مسجد بنا لی، بھائی دواخانہ بنا دیا، لیکن جذبہ کیا ہے؟ شہرت ہو جائے،
شہرت ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، جذبہ غلط ہے، ساری نیکی ضائع ہو گئی. اور بظاہر ظاہری عمل کی شکل بہت چھوٹی سی ہے، جذبہ مبارک ہے، جذبہ مبارک ہے. اللہ اس ظاہری شکل کو جو چھوٹی سی ہے اس کو پہاڑوں سے زیادہ بس اوقات بھاری کر دیں گے، اس کو اتنا وزنی کر دیں گے. عمل کا وزن، عمل کا وزن اس اندر کے مبارک جذبے سے پیدا ہوتا ہے. اندر جذبہ کیا ہے؟ تشریف رکھیں بھائی. کیا نام ہے؟ صاحب زر. باہر گیٹ میں ان سے مل لیں. صاحب زر. کوئی ان کی ضرورت ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دل کی پاکیزگی، دل کا ارادہ ٹھیک ہو جائے تو ظاہری عمل کی شکل چھوٹی ہی کیوں نہ ہو اللہ اسے بڑھا دیتے ہیں، اس عمل کو پالتے رہتے ہیں. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی کر دیتے. جذبہ ٹھیک ہے یا اندر کی نیت ٹھیک ہے، بظاہر وہ عمل چھوٹا سا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اور خوب خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی سچے جذبے سے اندر سے کہہ رہا ہے کاش کہ میرے پاس بھی اتنا ہی ہوتا، میں بھی اللہ کے راستے میں یوں ہی خرچ کر دیتا، اللہ نیکیوں میں دونوں کو برابر کر دیں گے. ایک آدمی اپنی دولت برائیوں پہ لگا رہا ہے، برائیوں پہ لگا رہا ہے. دوسرا دیکھ رہا ہے کہ پیسہ میرے پاس نہیں ہے لیکن جذبہ یہی ہے میرے پاس ہوتا تو یہ زندگیاں میں بھی کرتا. برائیوں میں دونوں برابر ہیں. تو یہ دل کا جذبہ کیا ہے، یہ پاک ہو جائے، یہ پاک ہو جائے، یہ سنور جائے، یہ سنور جائے. اس کے لیے میرے عزیزو ایک تو اس کے لیے نیک صحبت ہے، نیک صحبت ہے. اور نیک صحبت ہوتی وہ ہے جس سے دل کے جذبات بدلنے لگ جائے، دل کی کیفیت بدلنے لگ جائے، وہی نیک صحبت ہوتی. نیک صحبت ہے بنیادی چیز ہے. اچھی صحبت میں بچوں کی بھی یہ ضرورت ہے، عورتوں کی بھی ضرورت ہے، مردوں کی بھی ضرورت ہے. یہ نیک صحبت تاکہ یہاں کے جذبات، یہاں کے خواہشات پاکیزہ ہو جائیں، دل پاک ہو جائے. اور دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کو سنوارنے کے لیے ایک نسخہ دیا ہے، دو چیزیں بتائیں اس نسخے میں دو چیزیں بتائیں. ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ہے تلاوت قرآن، شفاء لما فی الصدور. تلاوت قرآن، تلاوت قرآن. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اپنے مدرسے کے زمانے میں، طالب علمی کے زمانے میں کوئی بہت نمایاں طالب علم تو نہ تھا، اور حافظہ اور ذہانت بھی میری کوئی غیر معمولی نہ تھی. ہاں جس چیز سے میں نے زندگی پر نفع اٹھایا وہ تہجد کی گھڑی میں تلاوت قرآن سے میں نے نفع اٹھایا. یہ فرمایا میری زندگی بھر کا معمول تلاوت قرآن. یہ دل کی بہترین دوا ہے، بہترین دوا. زنگ اترتا ہے، سختی ختم ہوتی ہے، غلط جذبوں کی جڑ کٹتی ہے. تلاوت قرآن. اب جو جتنا
عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ کرے گا، اسی قدر اسے دل کی نورانیت نصیب ہوگی۔ پہلی چیز میں نے عرض کی، نیک صحبت، جہاں بیٹھنے سے دل کی کیفیت بدل لگے، جذبات بدلنے لگے، ارادے اچھے ہونے لگے، خواہشات پاکیزہ ہونے لگے، اچھے جذبات بڑھنے لگے، نیک صحبت۔ اور دوسری چیز تلاوت قرآن، تلاوت قرآن جس قدر بڑھیا کرے گا، جتنا ادب سے کرے گا، جتنا کثرت سے کرے گا، جتنی عظمت کے ساتھ کرے گا، اتنی ہی دل کو نورانیت ملے گی۔ یہ عجیب چیز ہے۔ بلکہ تلاوت قرآن ایک تھرمامیٹر بھی ہے۔ جب یہ دل خراب ہوتا ہے، تلاوت قرآن کا دل ہی نہیں چاہتا، تلاوت قرآن کا جی ہی نہیں چاہتا، یہ تھرمامیٹر بھی ہے۔ اور جب اللہ رب العزت اس تلاوت دل کو پاکیزہ بنا دے تو تلاوت قرآن چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، جسے اللہ پاکیزہ دل دے دے، صاف زبان دے دے، وہ تلاوت قرآن سے سیر ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ پیمانہ بھی ہے کہ دل بیمار ہے، صحت مند ہے، کہ جب اس دل میں غفلت بھری ہوئی ہو، سختی ہو، زنگ ہو، تلاوت قرآن کا جی ہی نہیں چاہتا، دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، سالہ سال گزر جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ مرد ہے، عورت ہے، بچی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، تلاوت ہی نہیں ہے اور دل کرتا بھی نہیں ہے۔ معدہ خراب ہونا، کھانے کا دل نہیں کرتا، دل خراب ہونا، تلاوت قرآن کا دل نہیں کرتا۔ معدہ خراب ہو، بھوک ہی نہیں لگتی، دل خراب ہو، تلاوت قرآن کی طلب ہی نہیں ہوتی، طلب ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ پیمانہ بھی ہے، یہ پیمانہ بھی ہے۔ اور سچ بتاؤں، علاج کیا ہے؟ علاج بھی یہی ہے، دوا بھی یہی ہے، قرآن تلاوت کرو گے، آہستہ آہستہ دل کی بیماری ختم ہوگی۔ اور اب تک تو یہ تلاوت دوا بن رہی تھی، پھر ایک وقت آئے گا غذا بن جائے گی، اندر سے اس کی طلب بڑھ جائے گی، اندر سے اس کی طلب بڑھ جائے گی، اور جب تک غذا استعمال نہیں کریں گے چین نہیں آئے گا۔ یہ علامت ہے دل صحت مند ہو گیا ہے۔ یہ پیمانہ بھی ہے، یہ دوا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے۔ نیک صحبت، تلاوت قرآن۔ تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسخے میں تجویز فرمائی، وہ فرمایا موت کا مراقبہ، موت کا دھیان، موت کا خیال، موت کا تصور، موت کو سوچنا۔ سبحان اللہ، یہ بھی تیر بہدف نسخہ ہے اس دل کی صفائی اور پاکیزگی کا، تیر بہدف۔ کیا حسد، کیا کینہ، کیا بغض، کیا بڑائی، اگر یہ یقین آ جائے اور یہ استحضار نصیب ہو جائے کہ میاں پتہ نہیں صبح اٹھو گے نہیں اٹھو گے، صفائی ہو جائے گی۔ تو ساری فساد کی جڑ بد اخلاقی ہے، اخلاق کی خرابی ہے، اور اس کی جڑ دل ہے۔ اس کا علاج عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ کہ صحبت اچھی ہو جائے، تلاوت قرآن عظمت محبت ادب کے ساتھ ہو جائے،
اور موت کا دھیان اور خیال رہے، اس کا خیال رہے۔ زندگی بڑی مبارک ہو جائے گی۔ زندگی بڑی مبارک ہو جائے گی، موت کا خیال رکھے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، یہ دعا سکھائی، امت کو دی، اللہ میری موت میں برکت دے دے، میری موت کے بعد کی زندگی میں برکت دے۔ فرمایا 20 مرتبہ دن رات میں پڑھ لیا کرو، اس کو پڑھ لیا، موت۔ اور رات کو بستر پہ جا کر اکیلے یا کسی وقت بھی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے ذرا سوچ لیں اس کو۔ شروع میں تو ڈر بھی لگتا ہے نا، خوف بھی آتا ہے، اور سبحان اللہ جب یہ دل صاف ہونے لگے گا پھر تو یوں لگے گا کہ موت کیا ہے، زندگی بھر کی تھکاوٹ اور مجاہدے اور تکلیفیں، ان سے چھٹکارے کا نام ہے، آگے آرام کی منزل ہے۔ پھر یہ کیفیت ہوگی کہ زندگی بھر کی مشقت، مجاہدے، تکلیفیں، بیماریاں، آزمائشیں، مجاہدے، موت کیا ہے، ان سب سے نجات کا نام ہے اب آگے آرام ہی آرام ہے۔ پھر خوف نہیں رہے گا۔ موت خوف کی چیز نہیں، موت تیاری کی چیز ہے، موت تیاری کی چیز ہے۔ تو اس انداز سے میرے عزیزو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے دل کو سنوارنا ہے، اپنے اخلاق سنوارنے ہیں۔ اور جو ہمت کرے گا یقین جانیے ہم اللہ کی طرف چل دیں نا تو اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ ہم ایک قدم پڑھتے ہیں نا تو اللہ کے قدم آگے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور ہم چلیں تو صحیح نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، پھر گریں گے، پھر چلیں گے، پھر گریں گے اور چلیں گے۔ تو جیسے ایک ماں اپنے بچے کو گرتے پڑتے گود میں اٹھا لیتی ہے نا، چلو میرا بیٹا چل تو رہا تھا، تو ایسی اللہ کریم بھی کوئی سچے ارادے سے اللہ کی طرف چل پڑے، اللہ اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں اٹھا دے گا۔ وہ بڑی مہربان ذات ہے، وہ بڑی پیار کرنے والی ذات ہے، وہ بڑی شفقت کرنے والی ذات ہے، لیکن کوئی چاہے تو صحیح کہ میرا دل سنور جائے۔ اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو ایسی پاکیزہ دل نصیب فرمائے اور یہ مبارک اعمال ان کا اہتمام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا ذا الجلال والإکرام یا ارحم الراحمین۔ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کی ظاہری باطنی تمام بیماریوں کو دور فرما، ظاہری باطنی صحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا ظاہر بھی اپنے پسند کا فرما، ہمارا باطن بھی اپنے پسند کا فرما، سچے جذبات نصیب فرما، نیک ارادے نصیب فرما، پاکیزہ خواہشات نصیب فرما۔ مولا کریم برے جذبات سے، برے ارادوں سے، برے خواہشات سے ہمارے باطن کو پاک فرما، محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی، تمام سامعین سامعات کی، سبھی کے جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما،
پریشانیوں کو ختم فرما، اپنی محبت والی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں اپنے بچوں کی، بچیوں کی تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو اولادوں کے ماں باپ پر ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کے لیے ادائیگی آسان فرما۔ جو ماں باپ پر اولادوں کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی آسان فرما، اور اولادوں پر جو ماں باپ کی ذمہ داریاں، حقوق ہیں، اے مولا کریم اولادوں کو اس کا فرما بردار بنا، حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا کریم اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے مولا کریم حادثات، سانحات، موذی اور دیر پا بیماریوں سے، وباؤں سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اپنے گھروں کا ماحول پورے طور پہ دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما، شر سے، شریروں سے، حسد سے، حاسدوں سے اے مولا کریم ہماری حفاظت فرما، ہر فساد سے، فسادیوں سے ہماری حفاظت فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مسلمانوں کو ایمان اسلام کی بنیاد پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، رنگ، نسل، وطن، علاقے، نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں خیر کی اور نیکی کی اور شرم و حیا کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔